محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جنت کی بہار ذکر الہی سے اہل ایمان کا آخری مقام جنت ہے، یعنی ایمان والوں کا آخری مقام جنت ہے، لیکن اس جنت کی بہار اور شادابی ذکر الہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ ادھر ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی ہم حمد و ثنا میں زبان کھولتے ہیں، ادھر ہمارے لیے جنت میں شجر کاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ وسیع و عریض جنت آباد کو اچھی نہیں لگے گی، اس لیے آج ہمیں ہی اس کی آباد کاری کے فکر کرنی چاہیے۔ اس کی آباد کاری معبود حقیقی کی یاد سے وابستہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنۃ۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کلمہ چھوٹا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جس نے کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ مجاہد و روزے دار سے زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ مجاہد و روزے دار سے زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو الحفظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کا بڑا رتبہ ہے، روزہ رکھنے والے کا بڑا رتبہ ہے، نماز پڑھنے والے کا بڑا رتبہ ہے، زکوٰۃ دینے والے کا بڑا رتبہ ہے، حج کرنے والے کا بڑا رتبہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے والے کا بڑا رتبہ ہے، مگر ان سب میں سے نیکیوں پر سبقت لے جانے والا کون ہے؟ یعنی ان سب میں سے سب سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کون ہے؟ ان میں سے نیکیوں پر سبقت لے جانے والا، یعنی نیکیوں میں سب سے زیادہ نیکیاں والا اور سب سے زیادہ ثواب کمانے والا وہ ہے جو مجاہد بھی ہو اور ذکر اللہ بھی کرے، جو مجاہد بھی ہو اور ذکر اللہ بھی کرے، جو نمازی بھی ہو اور ذکر اللہ بھی کرے، جو روزے دار بھی ہو اور ذکر اللہ بھی کرے، جو زکوٰۃ بھی ادا کرے اور ذکر اللہ بھی کرے، جو حج بھی کرے اور ذکر اللہ بھی کرے، جو صدقہ و خیرات بھی کرے اور ذکر اللہ بھی کرے۔ تو معلوم ہوا کہ مجاہد ہو یا حاجی، نمازی ہو یا حاجی، نمازی ہو یا روزے دار، زکوٰۃ ادا کرے یا صدقہ خیرات، ان میں سے نیکیاں کمانے والا اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے والا وہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ میدان جنگ میں ذکر الہی، حضرت سیدنا محمد سمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایام ریاضت میں میری کیفیت یہ تھی کہ جو بھی عمل کرتا اسے مستقل کرتا رہتا، یعنی ہمیشہ کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ جہاد پر گیا، دشمنوں کے بڑے بڑے رومی لشکر نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا اور غالب آنے کی بھرپور کوشش کرنے لگے۔ رومی لشکر کی کثرت دیکھ کر مسلمان مجاہدین پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی، کیونکہ رومی لشکر زیادہ تھے اور مسلمان تھوڑے تھے۔ رومی لشکر کی کثرت کو دیکھ کر مسلمان مجاہدین پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد سمین رحمۃ اللہ علیہ۔ میرا نفس مجھے اپنے وطن کی یاد دلاتا رہا۔ جب نفس نے بہت زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں نے اسے ڈانٹا اور سر میں دلاتے ہوئے کہا، اے نفس کذاب، تو دعویٰ کرتا تھا کہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے اور مجاہدات کا شوقین ہے، اب جب وطن سے دور آ گیا ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہی تو موقع ہے وہ اپنے شوق کا مظاہرہ کرے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ سامنے نہر میں اتر جاؤں اور غسل کروں، چنانچہ میں نے غسل کیا اور باہر آ گیا۔ اب میری کیفیت بھی کچھ اور تھی، جذبہ شوق میرے روئے دوئے، جذبہ شوق میرا اس قدر تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے اپنا اسلحہ جیب تن کیا اور میدان جنگ میں گھس کر بڑی شدت سے دشمنوں کے صفوں پر حملہ کیا۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کس قدر لڑ رہا ہوں۔ میں دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ان کے پیچھے چلا گیا اور نہر کے قریب پہنچ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ دشمنوں نے تکبیر کی آواز سنی، دشمنوں نے نعرے تکبیر کی آواز سنی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سمجھ گئے شاید مسلمان کی کمک یعنی مدد کے لیے مجاہدین کی فوج پہنچ چکی ہے۔ پھر رومی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور دم دبا کر بھاگ گئے۔ مسلمان مجاہدین نے ان پر حملہ بھرپور کیا۔ نعرے تکبیر کی برکت سے اس جنگ میں رومیوں کے 4000 سپاہی مارے گئے، 4000 سپاہی ہلاک ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے میرے اس نعرے کو مسلمانوں کی فتح و نصرت کا سبب بنا دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔